الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی تدبیر، چال اور سازشوں کو سر سے پاؤں تک بیکار کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس سورے کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں، جس طرح انگریزی میں ہاتھی کو ایلیفینٹ کہتے ہیں، عربی میں فیل کہتے ہیں، اور ہماری موٹی زبان میں ہتھی۔ اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورے کو سورہ فیل نام دینے کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کے اندر ہاتھیوں کی ایک فوج کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 50 پر 5 دن پہلے کا واقعہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عرب لوگ عام الفیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عام الفیل۔ عام کے معنی سال، وہ مینگو والا عام نہیں ہے، عین الف میم والا عام۔ عام کے معنی سال کے ہیں، فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ عرب میں اس وقت کوئی کیلنڈر موجود نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے جاہلیت میں کیلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے سال بھر میں کوئی اگر واقعہ پیش آتا تو اس واقعے کی نسبت سے وہ سال کو ایک نام دے دیا جاتا تھا۔ جس سال یہ بڑا واقعہ پیش آیا، ہاتھیوں کی فوج آئی، چونکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے تو عرب کے لوگوں کے لیے ہاتھی ایک انوکھا اور عجیب جانور ہے۔ عربوں نے پہلی مرتبہ اس طرح کے جانور کو دیکھا تھا، تو اس لیے اس واقعے کی نسبت کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل، ہاتھیوں کا سال، یعنی اصحاب فیل کے واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سال کو نام دے دیا گیا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ تو تاریخ میں لکھا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال معراج ہوئی اس سال کا نام عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ کیا غم کا سال ہے؟ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اسی سال امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ یہ تینوں واقعات ایک ہی سال میں پیش آئے تھے، اور تینوں واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا تھا، اس لیے اس سال کو نام دیا گیا عام الحزن۔
یعنی غم کا سال۔ تو عربوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ کوئی بڑے واقعے کی طرف منسوب کر کے سال کو نام دے دیا کرتے تھے، اور آج بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تاریخ یا دن یاد نہیں رہتا تو ہم لوگ بھی قصہ کہانی بیان کرتے کرتے کہتے ہیں اس سال یہ واقعہ پیش ہوا تھا جس سال سونامی آئی تھی۔ اب ایک سونامی ایک بڑا واقعہ تھا تو اس کی طرف نسبت کر کے، یا اسی طرح جس سال WTC پہ اٹیک ہوا تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ، اس سال امریکہ کے اندر ایسے حالات تھے کیونکہ WTC پہ اٹیک ہوا تھا تو ایک بڑا حادثہ تھا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں بھی تاریخ یاد نہیں رہتی تو کسی واقعے کی طرف منسوب کر کے تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں کی ایک فوج کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اس سورے میں ایک لفظ آتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ابابیل کے معنی کیا ہے؟ عامتاً اردو زبان اور پرشین فارسی زبان جاننے والے لوگ ابابیل ایک پرندے کو، ہم لوگ جو اردو میں جس پرندے کو ابابیل کہا جاتا ہے، عربی میں اس پرندے کو ابابیل نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ حجاج اکرام کو دیکھتے ہیں کہ حج اور عمرے سے اگر واپس آتے ہیں تو ایک عجیب منظر رہتا ہے کعبۃ اللہ کا کہ ساری دنیا کے 365 دن سال کے، اور 365 دن میں سوائے نماز کے وقت کو چھوڑ کر ہر وقت کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، کبھی کعبے کا طواف رکتا نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا تو انسان تو کعبے کا طواف نہیں کر رہے تھے، لیکن پانی کے اندر سانپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو طواف ایک ایسا عمل ہے جس دن سے کعبۃ اللہ بنا ہے تب سے لے کر اب تک کی تاریخ میں ہمیشہ کسی نہ کسی اینگل سے اللہ تبارک و تعالیٰ طواف فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب آپ جائیں تو ایک منظر پر غور کرنا، جیسے ہی نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے کعبۃ اللہ کا طواف روک دیا جاتا ہے، مصلیان سامنے ہو جاتے ہیں، لیکن اقامت کے وقت سے ہی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک جھنڈ آتا ہے اور کعبے کا طواف شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی لوگ کعبے کا طواف چالو کرتے ہیں، وہ پرندے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں پرندے کہاں سے آئے، کیوں طواف کیے اور کیوں چلے گئے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو عامتاً وہ منظر کو دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھو ابابیل پرندہ کو کعبے کا طواف کریا، وہ ابابیل پرندہ نہیں ہے۔ تو ابابیل کو اردو میں ایک جانور کا نام ہے، قرآن میں جو طیرن ابابیل کہا گیا ہے اس سے وہ پرندہ مراد نہیں ہے۔ البتہ جن ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل پر عذاب بھیجا تھا، ان پرندوں کے بارے میں کچھ مفسرین نے خاص باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا گیا کہ یہ خاص قسم کا پرندہ ہے، یہ پرندہ سائز کے حساب سے کبوتر سے تھوڑا چھوٹا، چڑیا سے تھوڑا بڑا، کبوتر سے تھوڑا چھوٹا اور چڑیا معلوم، یہ جنریشن کو تو مشکل ہے۔ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا کہ صبح اٹھتے تو چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ہماری صبح ہوتی تھی۔ ناز کرے اس موبائل کا جب سے یہ نیٹ ورک آیا چڑیا ختم ہو گئی ہے۔ چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، برڈز کہتے ہیں، اس سے تھوڑا بڑا رہتا ہے، کبوتر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ پرندے جو آئے تھے اصحاب فیل پر عذاب دینے کے لیے، یہ عربین سی کی طرف سے، سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ آیا تھا کعبۃ اللہ کی طرف، اور وہ جو پرندے اصحاب فیل پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے ان پرندوں کا کلر لال اور ہرا رنگ تھا۔ کیا کلر کے تھے؟ لال اور ہرا رنگ تھا۔ لیکن آج جو آپ کعبۃ اللہ پر پرندوں کو جو طواف کرتے ہوئے دیکھیں گے ان کا کلر نہ لال ہے نہ ان میں ہرا رنگ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ جو پرندے آئے تھے اصحاب فیل پر اٹیک کرنے کے لیے، وہ پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 کنکریاں دے کر بھیجا تھا۔ ایک تو ان کی چونچ میں کنکری تھی اور 2 پیروں میں 3 انگلیاں تھیں، ان 3 انگلیوں سے ایک ایک کنکر اپنے انگلیوں کے سہارے سے پکڑے ہوئے تھے۔
از بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ کنکریاں کیسے تھے. فرمایا گیا کہ جس طرح مٹی کو گوند کر سخت کنکری بنائی جاتی ہے. آج بھی بہار اور یوپی کے لوگ بہت سارے غلیل کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں. پہاڑوں پہ جنگلات میں جا کر غلیل معلوم کیٹریبل ہم بچپن میں دیکھتے تھے. بنگلور میں تو آج کل دیکھنا مشکل ہے. غلیل لے کر جاتے اور اس سے شکار کیا کرتے. اور غلیل کے شکار کے لیے خاص قسم کی گولیاں ملتی ہیں. وہ لال مٹی کی چکنی مٹی کی بنائی جاتی ہیں، گول بڑی سخت ہوتی ہیں. اس کو تپا کر جس طرح اینٹ کو پکا کر سخت کیا جاتا ہے، غلیل کی جو کنکریاں ہوتی ہیں اسے بھی بڑا سخت کیا جاتا ہے. اس طرح کی کنکریاں وہ پرندے، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، وہ لے کر آئے تھے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں لکھا ہے ابابل پرندوں کو اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی کسی نے ابابل پرندوں کو نہیں دیکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرندوں کی ایک فوج تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. اللہ کا مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے لشکر بنا رکھے ہیں، فوجیں بنا رکھی ہیں. ہماری فوج تو یہی ہے کہ کوئی BSF کا نام دیا جاتا ہے، بارڈر سیکورٹی فورس ہوتی ہے، ایک نیوی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ زمینی، آسمانی اور فضائی 3 طرح کی فوجیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ لشکر بنا رکھے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے لشکر کیسے ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لشکر اور فوج کے لیے تعداد اور کوانٹٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں نمرود نے جب انانیت کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ نے اپنے لشکر میں سے ایک لنگڑے مچھر کو بھیج دیا تھا جو ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ پر اٹیک کیا اور خود کی جوتیاں سر پہ مارتے مارتے دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہیں. وہ فوجیں اللہ تعالیٰ کیسی بناتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی ایک فوج بنا کر کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اس واقعے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کافی لمبا چوڑا ہے. خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر سب سے پہلا جو مکان بنایا گیا وہ اللہ کا گھر ہے. وہ کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے لیے نہ آل سعود کی حکومت کی ضرورت ہے، نہ کسی ناٹو اور ناسا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ معجزہ اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 اور 50 پر 5 دن پہلے کا واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کا اس سورت کے اندر تذکرہ کیا ہے. اب آپ لوگوں کے دماغ میں بات ہوگی کہ کل تو سورہ ماعون ختم ہوا تھا. سورہ ماعون کے اوپر کا جو سورہ ہے سورہ قریش ہے. حضرت نے سورہ قریش بیان نہیں کی، سورہ فیل کا کیوں تذکرہ کیا؟ سورہ قریش اور سورہ فیل کے اندر ایک کنیکشن اور ربط ہے. لإیلاف قریش، قریش کا تذکرہ کیا گیا ہے، قریش کے احسانات گنائے گئے ہیں. وہ کیا قریش کے احسانات ہیں؟ ان احسانات میں سے ایک احسان اللہ نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے. جب سورہ فیل کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قبیلہ قریش، ہاشمی پریوار، یہ کوئی معمولی سیدھا سادہ خاندان نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس کٹمب میں پیدا ہوئے، یہ اخلاص و للہیت کا پیکر خاندان تھا. اللہ کے نبی کے آمد سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس خاندان اور قبیلے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرمایا ہے، انہیں بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے. اس لیے ہم پہلے سورہ فیل کا تذکرہ کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے قبیلہ قریش، خاندان اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں اس میں تذکرہ ملے گا. جب ان باتوں کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کس خاندان میں ہمارے نبی نے جنم لیا. پھر اس کے بعد لإیلاف قریش، قریش پر اللہ تعالیٰ نے
کیا اسپیشلٹیاں دی تھی، اس کے نتیجے میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کی عبادت کا جو حکم دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے، یہ باتیں بعد میں سمجھ میں آئیں گی، اس لیے ہم نے سورہ فیل کو چھیڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو کعبۃ اللہ کے بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیں، اصحاب فیل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اصحاب قریش کی طرح اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ آج کے سوالات، اگر کوئی بچہ یتیم ہے لیکن اس کا بھائی بالغ ہے تو وہ بچہ یتیم ہے یا نہیں؟ جو بالغ ہو گیا وہ یتیم نہیں ہے، جو بالغ ہو گیا وہ یتیم نہیں ہے، اور اسی باپ کا ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے تو وہ تو یتیم کہلائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جن کا سوال تھا، نام بھی لکھ دیں تو اچھا رہے گا، کیونکہ نام سے بعض دفعہ انسان کی شناس اور پہچان ہوتی ہے۔ نام کا اثر بچے پر بھی ہوتا ہے۔ اب کسی آدمی کا نام رہا سہیل، سہیل کے معنی آسانیاں پیدا کرنا۔ اب اس آدمی کو آسانی سے بھی اگر سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، مشکل بات سمجھائیں گے تو اس کے لیے تھوڑا مشکل رہے گی، تو اس کے سمجھانے کا انداز الگ رہے گا۔ اگر نام بھی لکھ دیں تو بہتر رہے گا۔ دوسرا سوال ہے، مغرب کی نماز میں اذان کے فوراً بعد نماز پڑھتے ہیں لیکن باقی 4 نماز میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہر کیوں کی کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے اور اس بات کو ہم سچ مانتے ہیں۔ تیسرا سوال، ہم مدرسے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر مدرسے والے صحیح مصرف پر خرچ نہ کرے تو یہ زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مسئلہ سمجھیں، مدرسے کو جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مدرسہ آپ کی زکوٰۃ کا کفیل بنتا ہے، وکیل بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ وکیل۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھ سے جرم ہوا، اب مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں یہ میں جانتا ہوں، لیکن میرا کیس میں خود لڑتا نہیں بلکہ میرا وکیل لڑتا ہے۔ وکیل کورٹ میں جو کچھ کہتا ہے، کہتا تو وہ ہے لیکن وہ ساری باتیں میری طرف منسوب ہوتی ہیں، تو وہ وکیل میرے کیس کا وکیل ہوا۔ ایسے ہی ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے، اس نے مدرسے کی نیت کر کے زکوٰۃ دی، تو اس نے تو زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ لینے کے لیے جو سفیر آیا وہ آپ کی زکوٰۃ کا وکیل بن گیا۔ اب وکیل پر ضروری ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر خرچ کرے۔ اگر وہ غلط جگہ پر خرچ کرتا ہے، آپ کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن وکیل گنہگار کہلائے گا۔ اسی لیے آپ صحیح مدارس کو چن کر اپنی زکوٰۃ دیں، اس لیے کہ مدارس، میں یہ نہیں کہتا ہر مدرسہ غلطی کرتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر مدرسہ صحیح خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے تو جا کے دیکھا نہیں۔ رہی بات زکوٰۃ، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ ہر ایک پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کی مال جسے دیا جا رہا ہے اس آدمی کو زکوٰۃ کے مال کا مالک بنانا شرط ہے، اگر مالک نہیں بنایا تو میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے مسئلہ کہا جاتا ہے زکوٰۃ کا مال مسجد کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اب مدرسے میں دیتے ہیں، مدرسے والے لے جا کر اس پیسے کو مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں، بلا کر ایک ایک بچے کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں، 1,50,000 20,000 جتنے رہتے ہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا اس کے تم مالک ہو، اس کے تم کیا ہو؟ مالک ہو، چاہے تم خرچ کر سکتے ہو لیکن مدرسہ تمہارا پورا خرچ برداشت کرتا ہے۔ تو لوگ مدرسے کے نام پر دیے ہیں لیکن مالک تم ہی ہو، اس میں سے جتنا تمہیں چاہے رکھ کر جتنا تم مدرسے کو دینا چاہو دے دو۔ تو طلبہ 100 50 جتنے اپنے آپ کو ضرورت ہے، بعض طلبہ تو وہ بھی نہیں لیتے، لوگوں نے میرے لیے زکوٰۃ دی ہے، یہ مدرسہ میرے لیے خرچ کرتا ہے، میرے سال بھر کے کھانے پینے کی ذمہ داری لیتا ہے، میں جس بجلی کو استعمال کرتا ہوں اسے یہ مدرسے والے پے کرتے ہیں، میرے کھانے کا ذمہ یہ لوگ لے رکھے ہیں، اس لیے لے جا کر وہ آدمی ادا کر دیتا ہے۔
تو آپ نے سفیر کو زکوٰۃ دی، سفیر لے جا کر مدرسے کے حوالے کیا، مدرسے والوں نے مالک بنایا بچے کو، بچے نے لے جا کر اپنی خوشی سے آفس میں جمع کر دیا، تو آپ کی زکوٰۃ بھی صحیح مصرف پر خرچ ہو گئی۔ اب مدرسے پر ذمہ داری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کے مال کو بچے کو مالک بنانا ہے، تو اس زکوٰۃ کے مال سے کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، اس زکوٰۃ کے مال سے زمین نہیں خرید سکتے، وہ زکوٰۃ کے مال سے بچے کے پیسے کھانے پر وہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کرنا ہے۔ اب بعض مدرسے میں یہ ترتیب ہوتی ہے، دارالعلوم مادر علم دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا الگ ہی ایک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے جو ہم جانتے ہیں، اس اکاؤنٹ سے ہی بچے کے کھانے کے لیے پیسے اٹھائے جاتے ہیں، اٹھانے کے بعد بٹھا کر نہیں کھلاتے، بٹھا کر دارالعلوم میں کھانا نہیں کھلاتے ہیں، بٹھا کر کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بٹھائے، آپ نے کھانا ڈالا، وہ کھایا، اس کو مالک کہاں بنائے؟ آپ مالک نہیں بنائے۔ اس لیے دارالعلوم کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ کی رقم سے کھانا تیار کرتا ہے، بچے لائن میں آتے ہیں، کھانا بچے کے حوالے کر دیتا ہے، صبح میں 2 روٹی، شام میں 2 روٹی، صبح میں روزانہ دال، شام میں روزانہ بھینس کے گوشت کا سالن، ہفتے میں 1 دن 1 کلو چاول دیتا ہے۔ اب بچے کو مالک بنا دیا، بچہ چاہے وہ کھائے یا لے جا کر بیچے یا غریبوں میں صدقہ کر دے، بچہ مالک ہے، اس صورت کے اندر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا جن کا یہ مسئلہ ہے؟ دوسرا سوال، عورتیں پورے سر کا مسح کیسے کریں؟ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، بال لمبے یقیناً ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے بالوں کا مسح کرو۔ سوال کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا ہے، پورے بالوں کا مسح کرنا سنت نہیں۔ اب سر کہاں تک؟ کمبر تک ہوتا ہے، گردن کے نیچے سے تو پیٹ چالو ہو گئی، تو سر اتنا ہی ہے نا، تو پورے سر کا مسح، جیسے 3 انگلیاں لی پیچھے جس طرح مرد لے کر جاتے لے کر جائے، ہتھیلیاں سامنے کی طرف لائیں، شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے میں مسح کرے اور انگوٹھے سے کان کے پچھلے حصے میں مسح کرے اور ہاتھ کے پچھلے حصے سے گردن کا مسح کرے۔ اس سے پورے سر کا، کانوں کا، گردن کا، تینوں مسح ہو جاتے ہیں۔ اب ذرے جنے کیا کرتی ہوں کرے سوچ ناپتی، وہ پھولاں والے ناپتی نہیں، 1 بم 2 بم ناپ ڈال کو، عجیب ہیں لوگ، آج بھی ہیں۔ میں کبھی کبھی چکر لگاتا ہوں وضو خانے میں، آج بھی ایسے بھی مسح کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے حال مسح تو ہو جاتا ہے لیکن سنت کے خلاف ہوتا ہے، کر رہے ہیں لیکن وہی نبی کے طریقے پر کر لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے خاص کر اس کا اہتمام کریں۔ آخری مسئلہ، مسجد میں جو جھولی پکڑ کر چندہ کیا جاتا ہے، اس میں اچھے آدمی بھی پیسہ ڈالتا ہے، سود کو دینے والا بھی پیسے ڈالتا ہے، حرام کے کمانے والے بھی پیسہ ڈالتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اچھا آدمی برا آدمی کا سوال نہیں ہے، رہی بات سود کے پیسے حرام ہیں اور محنت کے جو حلال کے پیسے وہ حلال ہے، یہ دونوں پیسے مل جاتے ہیں جھولی میں ڈال کر، تو اب وہ جھولی کے پیسوں کو حرام میں شمار کیا جائے گا یا حلال میں شمار کیا جائے گا؟ انشاءاللہ اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے کل پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔